جناب اسپیکر، میں اپنے آنریبل ممبر کی بات سے اتفاق کروں گا. اصل میں جو ہمارے 2-3 گھنٹے پہلے ضائع ہو جاتے ہیں نا، وہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ہمارے فارمر اسپیکر صاحب تشریف فرما ہیں، رانا اقبال صاحب، میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اس وقت بھی میں اپوزیشن میں تھا. تو ایک یہ ہوتا تھا کہ یہ تشریف لے کے آ جاتے تھے، چاہے 2-4 ممبر، پھر اپوزیشن کے ممبر، چونکہ سپیچز وغیرہ اپوزیشن کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں تو کام شروع ہو جاتا ہے. تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو سمجھ آتی ہے، 2 گھنٹے سر اگر ہم کریں گے تو پھر آخر میں جا کے وہ سارا جب برڈن پڑتا ہے تو دونوں طرف سے پھر تلخی یا حالات اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں اور ماحول اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آئندہ اس کا ہم سارے مل کے دوست خیال رکھیں گے سر. تو دوسری بات سر یہ ہے کہ کل کا جو ہوا تھا، کل ہماری بڑا اہم ہماری کٹ موشن تھی ایگریکلچر پہ. میں نے اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ بھی کی کہ سر یہ 2 ہیں، آپ یہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ 25 منٹ لگیں گے، لیکن انہوں نے بلڈوز کیا، ان کا اختیار تھا تو انہوں نے کر لی. عددی اکثریت آپ کے پاس ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بٹ یہ کوئی اچھا جسٹر نہیں ہوتا سر. یہ ہم نے اپوزیشن کو سر، اگر آپ جو اسمبلی کا حسن ہے، جو آپ کی بزنس کا حسن ہے، جو گورنمنٹ کے بزنس کا حسن ہوتا ہے، وہ جتنی اپوزیشن بولے گی وہ اس میں آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. ہم نے تو بولنا ہی ہے، ہم ادھر نہیں بولیں گے تو ٹاک شو پہ بول لیں گے. ہم نے تو بولنا ہی ہے، لیکن ادھر جو بات ہوگی وہ آپ کی ایک، آپ اس کو ویلڈ، ہماری یہ بات ہمارے حلقوں تک پہنچے گی. ادھر سے بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں جو ادھر سے اچھی باتیں ہوں ان کو بھی آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ضد برائے ضد والا پروگرام میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ چلنا بھی نہیں چاہیے. تھینک یو سر. اچھا سر، میں اب یہ سپلیمنٹری بجٹ جو ہے، جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے اس میں ووٹڈ جو بجٹ ہے اس کی جناب ڈیمانڈ بنتی ہے 617 ارب روپے. جو 247 ارب روپے ہے وہ چارج آپ کا ہے. اس پہ چارج تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. آپ کا فیصلہ، ویسے بھی فیصلے ادھر عددی اکثریت پہ اور بلڈوزوں کے ہو رہے ہیں تو یہ بھی ہو ہی جا رہے ہیں. لیکن اس میں سب سے پہلے سر میں بات کروں گا آپ کے اریگیشن پہ. اریگیشن پہ اگر منسٹر صاحب کے پاس یہ بک ہے تو آپ 13 صفحہ نمبر 13 سے 21 پہ جائیں تو ادھر 2-3 ہیڈ انہوں نے دیے ہوئے ہیں جناب اسپیکر. پہلا جو ہیڈ ہے وہ ہے 6 ارب روپے کا، اور اس کے بعد کروڑوں روپے کے سبسڈائز قرضے ہیں جو معاف کیے گئے ہیں. اور جو 6 ارب روپے ہے وہ ہے سر آپ کا اور میرا ایریا جو ہے سارا، آپ کے ایریے میں بھی میرے ایریے میں بھی جو فلڈ ایریا ہے اس پہ پیسے لگے ہیں سر. اچھا یہ سر بڑا ہی ایک عجیب بیوروکریسی کا ایک بڑا ایک کھو کھاتا ہوتا ہے سر. جب فلڈ آتا ہے یہ 6 ارب روپیہ میں نے آج دن تک نہیں دیکھا. جو میرے دوست دریا کے ساتھ ہیں، جو فلڈ ایریے میں ہیں، جن کے گاؤں یا جن کا حلقہ دریا کے ساتھ پڑتا ہے، تو آج دن تک فلڈ ایریے پہ پیسہ لگانا، اس کا مطلب سر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا فلڈ ٹائم، آپ کا دریا آگے نہ جائے. میرے خیال میں آج سے 10 سال پہلے جو گاؤں تھا آج وہ دریا برد ہو چکا ہے، جو دریا کے کنارے گاؤں سے. یہ 6 ارب روپیہ سر جو لگا ہے، یہ 6 ارب روپیہ لگا ہے اسی خرچے کی مد میں. اس میں تفصیل نہیں دی گئی. ان خرچوں میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کون سا ڈسٹرکٹ ہے، کون سا ایریا ہے، یہ پیسہ کہاں پہ لگا ہے. یعنی یہ آپ نے ایک لگا دیا ہے کہ یہ فلڈ ایریا کے لیے ہم نے دیا ہے. اس میں یہ میں نے اپنے آنریبل منسٹر کی رہنمائی کرنے کے لیے یا ان کی مدد کرنے کے لیے یہ میں نے ان کے صفحہ نمبر بھی سپلیمنٹری جو بک ہے اس میں لکھ دیے ہیں کہ ان کو ذرا چیک کر لیں کہ یہ اس طرح کا اگر بندر بانٹ دے کہ آپ نے 10 روپے آپ نے لگایا ہے اسٹیمیٹ ایک چیز کا، آپ کا 6 ارب روپیہ زیادہ لگ رہا ہے جناب اسپیکر. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے، یہ کوئی ہمارا پیسہ تو ہے نہیں. ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. یہ 6 ارب روپے کا ہمیں مکمل نصاب چاہیے. عددی اکثریت میں آپ نے کر لینا ہے، لیکن یہ میرے ٹیلی بینچز والے بھائیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنے پیسے جو بیوروکریسی مانگتی ہے ہمارے سے، کہ ہم نے اسٹیمیٹ لگایا ہے 10 روپے، خرچہ ہو گیا 15 روپے، جو 5 روپے سپلیمنٹری مانگا جا رہا ہے. کیا سر اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ 10 روپے خرچہ ہے یا 15 روپے خرچہ ہے؟ پہلے یہ نہیں مانگ سکتے تھے. تو ایک تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کا ہمیں پتہ کرنا ہے
کہ یہ ہمیں کہاں سے کس طرح خرچہ ہوا ہے. یہ 6 ارب روپے کی خطیر رقم ہے. آپ نے ایک اسٹیمیٹ لگایا ہے, آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے, آپ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے, آپ کا یہ سارا کام ہوتا ہے, اس کے بعد بھی آپ 6 ارب روپے مانگ رہے ہیں, اور وہ بھی 6 ارب روپے اس جگہ پہ مانگ رہے ہیں جہاں پہ کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں رہتا. جناب اسپیکر, جس ایریا میں ایک فلڈ آتا ہے وہاں پہ پھر اگلے کام کا کوئی ثبوت نہیں رہتا. پچھلے سال والے کام وہ بہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پیسہ بھی چلا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمیں ضرور اس پہ یہ دیکھنا چاہیے. اور دوسرا سر یہ ہے, یہ سبسڈائز ہے, قرضہ معاف اور انہوں نے پیسے سبسڈائز کیے ہیں. اب لون جو رائٹ آف ہوا ہے اس محکمے کے اندر, اب یہ جو لون رائٹ آف ہوا ہے سر, یہ تقریباً کو 60 سے 80 کروڑ روپے بند ہے. اب اس کی کلیریفیکیشن یہ ہونی چاہیے کہ یہ کس کیٹیگری سے لون معاف ہونا شروع ہے. یا آپ نے سبسڈائز کیا ہے کسی کو, اگر کوئی غریب آدمی ہے, کوئی غریب ملازم ہے, کوئی امپلائی ہے, دیٹس گڈ. اگر آپ نے سبسڈائز اور لون ہی رائٹ آف 19 یا 20 گریڈ کے آفیسر کو کیا ہے جناب, تو پھر تو وہی بندر بانٹ ہے بیوروکریسی کی. تو اس کی کلیریفیکیشن جناب ضرور ہونی چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو پیج نمبر بھی بتا دوں, یہ پیج نمبر ہے 13-221. جناب منسٹر صاحب میری طرف گور گور کے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں ان کی اسسٹنس کر رہا ہوں بھائی ہیں, تو یہ ذرا چیک کر لیں گے تو ان کی گورنمنٹ کی جو کچھ ساکھ بچ گئی ہے اس میں تو شاید تھوڑی سی نکل آئے. تو اگلا سر ہے ان کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس. یہ بھی وہی ہے سر جس کا میں آپ کو عرض کر چکا ہوں. ان کی انہوں نے قسطیں بنائی ہیں. اب ایک قسط ہے 47 کروڑ روپے کی, ایک قسط ہے 17 کروڑ روپے کی, ایک قسط 16 کروڑ سم تھنگ کی ہے. یہ کو 1 ارب روپے کے نزدیک ہے سر. اچھا, یہ ریپیئر اور مینٹیننس دو شعبے جو ہوتے ہیں نا سر, میں اس پہ بھی آگے بات کروں گا. یہ جو ہوتے ہیں اس کے ریپیئر اور مینٹیننس کے بڑے گھپلے ہوتے ہیں جناب. ریویمپنگ ہو گئی, ریماڈلنگ ہو گئی, اس میں گھپلے ہی گھپلا ہوتا ہے. تو کم از کم ہمارے منسٹر صاحب یہ ضرور پوچھیں کہ یہ آلموسٹ کو 1 ارب روپے کی یہ ریپیئر اور مینٹیننس ہے, یہ کہاں سے ہوئی ہے. اور یہ جو آپ کا قرضہ ہوا ہے, یہ جو سبسڈائز آپ نے کیا ہے, یہ کس کس کو کیا گیا ہے. ان جو ملازم ہیں ان کی شرح میں بتائی جائے کہ اگر آپ گریڈ 1 سے گریڈ 5, 6, 7 تک کرتے ہیں تو غریب لوگ ہوتے ہیں, جائز بات ہے. اگر آپ یہ رائٹ آف بھی کر رہے ہیں یا آپ سبسڈائز بھی کر رہے ہیں اور کر آپ رہے ہیں 18, 19, 20, 21, 22 گریڈ کے آفیسرز کو, تو میرے خیال میں تو سر یہ سارا ایک سنگین جرم ہے. اور آپ اریگیشن ایک بڑا ٹیکنیکل محکمہ ہے. میں سر یہ بڑی آپ کو ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ایک اوورسیئر سے لے کے, ایک سپروائزر سے لے کے, ایک سپرنٹینڈنٹ انجینئر تک, اور آپ کے جو آپ کے چیف ہوتے ہیں اس تک, پھر آپ کے سیکرٹری ہوتے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری ہوتے ہیں, سیکرٹری, اس کے اندر آپ کا ایک سیکرٹری فائنانس ہوتا ہے جو یہ ساری چیزیں ہیڈ کرتا ہے. تو کیا سر وہ میں الفاظ میں بولنا نہیں چاہتا, وہ سخت الفاظ, کیا وہ اپنے کام سے اتنی وہ بددھیانتی سے اپنا کام کرتے ہیں کہ 5 روپے کی چیز وہ بنا کے اور 1 سال کے بعد ہمیں کہیں گی ہمیں تو یہ چیز 10 روپے میں پڑ گئی ہے. اس طرح تو سر عام دیوار بنانے والا مستری بھی کوئی نہیں کرتا, جس طرح یہ حکومتی پیسے اور خزانے کے ساتھ اور عوام کے پیسے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کی گورنمنٹ ہے, میں آنریبل منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا پوری طرح آڈٹ کروائیں. میں یہ جتنا آپ کا یہ بجٹ ہے سر, یہ بجٹ آڈٹ کے قابل ہے, سپلیمنٹری بجٹ, یہ وہ اللے تللے ہیں سر. ہاؤس کو آرڈر کریں گے تو بات ہوگی, اگر نہیں تو پھر آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. سر یہ جتنے اللے تللے ہیں یہ اس گورنمنٹ کے ہیں جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا, جو پاکستان تحریک انصاف کی جائز حکومت کو گرا کے ناجائز طریقے سے ادھر آئے تھے. یہ وہ خرچے ہیں سر. تو ان پہ میرا تو یہی, میری بلکہ یہ منسٹر صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہے, اور ہماری جو ہمارے بینچز کے لوگ ہیں ان کی طرف سے, جو ہمارے آنریبل ممبرز ہیں ان کی طرف سے یہ منسٹر صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا جتنا سپلیمنٹری بجٹ ہے وہ آپ آڈٹ کروائیں اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ہیڈ میں یہ لکھ دیں کہ یہ 20 روپے لگ گئے, جی کہاں لگ گئے.
بندہ جب گھر کا سامان لینے جاتا ہے تو وہ بھی سر پوری ایک لسٹ بنا کے لے آتا ہے. یہ تو غریب عوام کا پیسہ ہے, اور اس پیسے کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں کہ اب ایک سر خود اب موقع فراہم کر رہی ہے یہ گورنمنٹ نگہبان آٹے کی صورت میں, اور یہ جس طرح نگہبان آٹے پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے, یہ میں ایک فگر آؤٹ کر دوں اپنے آنریبل منسٹر صاحب کو, کہ اس وقت تک جو آپ کا رمضان پیکج ہے 10 سے 15% لوگ صرف مستفید ہوئے ہیں. اب گودام بھرے پڑے ہیں سر, جا کے دیکھیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ میں کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ گودام آپ کے نگہبان آٹے کے سارے بھرے پڑے ہیں. تو ایک تو سر میں یہ ریکویسٹ کروں گا, دوسرا کیونکہ سپلیمنٹری بجٹ ہے, اس پہ زیادہ میرے دوستوں نے بھی بولنا ہے, تو میں ایک سر پولیس پہ ہم آ جاتے ہیں. ہمارا چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت ہمارا پولیس کے ساتھ بڑا لو افیئر چل رہا ہے جناب اسپیکر, ہمارے ساتھ ان کو بڑا پیار ہے, ہمیں بالکل سپیئر نہیں کرتے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, ہماری حرکات و سکنات پہ یہ پوری نظر رکھتے ہیں. ابھی پولیس میں 10 ارب روپے انہوں نے وہی رائٹ آف کیے ہیں, سبسڈائز کیے ہیں. 10 ارب روپے ان کا جو پیج نمبر ہے وہ ہے سر 31 to 39 سارا پولیس کا جو ان کا یہ اب بک منگوا لی ہے. ویسے میں نے یہ ٹیگ بھی لگائے ہوئے تھے, ادھر سے میرے آنریبل چیف اپنا فائنانس منسٹر صاحب دیکھ لیں تو میرے پاس بھی یہ بک ہے. اس میں سر ہمیں یہی چاہیے, ہم نے یہی پتہ کرنا ہے کہ کس کس کو کیا کیا دیا گیا ہے. آخر آپ نے معاف کیا ہے, یہ قوم ہماری اتنی امیر ہو چکی ہے, ہمارا صوبہ ہمارا ملک اتنا امیر ہو چکا ہے کہ ہم قرضے معاف کرنے پہ آئے ہوئے ہیں, تو ہمیں بتایا جائے کہ کس کیٹیگری میں کتنا قرضہ معاف ہوا ہے. محکمانہ قرضے معاف ہوئے ہیں, کس کو کیا دیا گیا ہے, کیا اس میں کسی سپاہی, کسی حوالدار, کسی ایس آئی کو کچھ دیا گیا ہے, یا ہمیں یہ بتایا جائے کہ کتنے پرسنٹیج کس کیٹیگری میں دیے گئے ہیں. اگر ادھر بھی سر وہی ہے کہ آپ دیتے ہیں گریڈ 18 سے اوپر, ان کی گاڑیوں پہ خرچے کرتے ہیں, ان پہ خرچے کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ہماری قوم اور ہمارے صوبے پہ ایک ظلم ہے. پولیس کی کارکردگی ہم سب کے سامنے ہے. میرا جو ڈسٹرکٹ ہے جناب اسپیکر سکیٹرڈ ایریاز ہیں, اور میرا کچھ ایریا ملتا ہے KPK کے ساتھ. ایک FIR ہوئی ہے میرے اوپر تھانے سٹی 6:15 پہ. یہ بڑا واقعہ ہے سر, یہ آپ سنیں, میں کریکشن کرتا ہوں, پورے ہاؤس کے سامنے میں پولیس کی کارکردگی بیان کرتا ہوں. میرے اوپر ہوئی ہے 6:15 پہ میرے اوپر ایک FIR ہوئی ہے, اور 6:35 پر ایک FIR میرے اوپر ہوئی ہے. ایک تھانہ ہے کمر مشانی, وہ ڈسٹرکٹ کرک کے ساتھ ہے, بنو کے ساتھ. ان کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ہے 255 کلومیٹر. 255 کلومیٹر میرے اوپر ایک FIR ہوئی ہے, صرف 30 منٹ کے فرق سے. یہ 30 منٹ پہلے اس بندے نے یہاں پہ ہنگامہ آرائی کی ہے, اور میرے پاس جیٹ طیارہ تھا, میں اس میں بیٹھ کے پھر وہاں پہ میں نے تھانے پہ حملہ کیا. یہ تو سر ہماری پولیس کی کارکردگی ہے. اور میں آگے جب پولیس کی کارکردگی کو پڑھوں گا تو آپ مزید حیران ہو جائیں گے, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کے علم میں بھی نہیں ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے آنریبل منسٹر کے علم میں بھی نہیں ہے. کیونکہ اس وقت یہ جو اتنی بڑی, یہ تقریباً 1000 کی یہ بک, صفحے کی یہ بک ہے, اس میں سے میں نکال کے آپ کو دوں گا, اور یہ اس کو دیکھیں اور پڑھیں اور ماتم کریں اپنے حال پہ بھی, ہمارے حال پہ بھی, اور صوبے کے حال پہ بھی, کہ ہو کیا رہا ہے, یہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ کر کیا رہی ہے. میں کسی پارٹی کو یہاں پہ نہیں ایڈریس کر رہا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری لا علمی کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس کیا ہے, اور ہمارے پاس اتنی بڑی بک پکڑا دی جاتی ہے, ایک وہ سبز ربن میں باندھ دی جاتی ہے, اور ہم تمام ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم ادھر نیچے جائیں اپنی لیجسلیشن برانچ میں, وہاں سے یہ بک اٹھائیں اور لے جائیں. آگے پیچھے ہمیں کوئی بریف, میں بھی گورنمنٹ میں رہا ہوں, میں یہ حقیقت بات کر رہا ہوں. سر اگلی بات یہ, اس کا ہمیں ضرور پتہ کرنا چاہیے کہ یہ جو 10 ارب روپے ہے یہ کہاں گیا ہے, یہ کس نے لیا ہے, کس شعبے میں گیا ہے, کون سے افسران ہیں جنہوں نے لیا ہے. جناب اسپیکر ایک بات, آپ ہسٹری اٹھا لیں, 1937 سے پہلی ایڈلٹ اسمبلی بنی,
اس سے لے کے آج دن تک ہم جتنے بھی پولیٹیشین ہیں, ہم جتنے بھی سیاستدان ہیں, ایک ایک چیز, ایک ایک روپیہ, ایک ایک فیور جو آپ نے لیا ہے, ہم نے لیا ہے, کسی پارٹی کے بندے نے لیا ہے, وہ ریکارڈ پہ ہے. آج آپ نکال کے دیکھ لیں, سب ریکارڈ پہ ہے. اگر کسی کی تیسری پشت نے کوئی فیور لیا ہے تو اس کا بھی ریکارڈ ہے. جب سے یہ اسمبلی 1937 سے یہ جو فارم آف گورنمنٹ جس پہ آج ہم فال کر رہے ہیں, جب سے یہ آئی ہے, تو سر ان کا ہمیں کیوں پتہ نہ چلے؟ ہمیں یہ پتہ کیوں نہ چلے کہ 10 ارب روپیہ جو انہوں نے رائٹ آف کروایا ہے, یہ کس سینس میں کروایا ہے؟ کیا ہمارے آئی جی صاحب جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں, کیا وہ اتنے غریب ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارے جو آر پی او صاحب ہیں, ہمیں پتہ چلے ان کی ضروریات کیا ہیں؟ میں اس حد تک حق میں ہوں. اگر یہ کسی آپ کے لوئر سٹاف کو پیسے گئے, میں بالکل اس حق میں ہوں. ہمارے سپاہی ہیں, ہمارے اے ایس آئیز ہیں, یہ سارے ٹھیک ہے, ان کی ضروریات ہیں, لیکن اگر ایک سرٹن لمٹ سے آگے یہ پیسے گئے ہیں تو اس کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے اور ہم اس کا بھی آرڈر کا جناب مطالبہ کریں گے. جناب اسپیکر, اسی پولیس میں ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے سر, کہ جو 5 ارب روپے کے یہ فزیکل ایسٹس ہیں, 5 ارب روپے کے فزیکل ایسٹس ہیں جناب اس میں, جس میں 5 کروڑ روپے کی گاڑی گورنر ہاؤس کے لیے خریدی گئی. اب گورنر ہاؤس کی گاڑی پنجاب گورنمنٹ خرید کے دے رہی ہے, کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کی وجوہات لکھی گئی ہیں کہ گورنر ہاؤس میں 5 کروڑ کی گاڑی ضرورت تھی؟ گورنر صاحب میرے خیال میں کوئی ان کے پاس گاڑی نہیں تھی, جج ان کی سیکورٹی پہ تھے, وہ کوئی گھوڑا گاڑیوں پہ سوار ہو کے آتے تھے, تو ان کے لیے 5 کروڑ کی گاڑی خریدنی پڑ گئی. یہ سر وہ اللے تللے ہیں جو پچھلے 9 ماہ میں 11 ماہ میں ہمیں ورثے میں ملے ہیں. اور وہ گورنمنٹ جس کی ایک ہی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, پاکستان تحریک انصاف کی بہنیں, مائیں, جو بھی ان سے ریلیٹڈ ہے, ان کو آپ نے کرش کرنا ہے, اور ان کا کوئی کام نہیں تھا. جناب اسپیکر, یہ اس پولیس کے لیے یہ 5 کروڑ روپے کی گاڑی ڈیفینیٹلی پولیس ڈپارٹمنٹ میں گئی ہوگی, بٹ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ادھر 5 کروڑ کی گاڑی کیوں گئی ہے, کیا ضرورت پڑ گئی. میں تو روز گزرتا ہوں وہاں سے, تو ہمیں تو یہی ملتا ہے کہ یہاں پہ راستہ بند ہے, آپ اوپر سے چلے جائیں گی یا آپ شادمان سے چلے جائیں گی. ہمیں تو ادھر گورنر ہاؤس کی طرف ڈیلی ایسا روٹ لگا ہوتا ہے کہ راستہ ہی نہیں ہوتا. وہاں پہ تو کوئی وی آئی پی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ادھر کو راستہ بھی, جس دن گورنر ہاؤس کھلا ہو اس دن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یار ادھر کو سکون ہے, نہیں تو ادھر تو اتنی بے سکونی اندر ہے کہ ادھر تو لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور غیر ضروری لوگ. جناب اسپیکر, ایک اور چیز اس میں ہے, ایک چیز ہے جناب اسپیکر, 12 کروڑ روپے کے سیکورٹی آلہ جات, 12 کروڑ روپے کے سیکورٹی آلہ جات پرائم منسٹر کے لاہور کے سب آفس کے لیے. سر, پرائم منسٹر کے لاہور کے سب آفس کے لیے 12 کروڑ روپے کے سیکورٹی آلات لیے گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کیا کرتے تھے, اس سے پہلے اس کی سیکورٹی کا کیا بندوبست تھا؟ کیا یہ وجوہات بیان کی گئی ہیں؟ کیا یہ بتایا گیا ہے کہ اس 12 کروڑ روپے لگانے سے پہلے ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کی حفاظت فرض ہے سیکورٹی اداروں کا؟ میں اس میں, میرا یہ دوسری رائے نہیں ہے. ویسے جو پرائم منسٹر عوام کے جینون ووٹوں سے بن کے آئے, اس کا فرض ہے سیکورٹی اداروں کا کہ اس کی حفاظت کریں. اس کے تو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. فارم 47 کے پیداوار جو ہیں ان کی وہ حفاظت کر رہے ہیں. بٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 12 کروڑ روپیہ سیکورٹی اداروں کی سیکورٹی کے لیے جو آلہ جات ادھر لگائے گئے ہیں, اس سے پہلے کیا پوزیشن تھی؟ جس جگہ پہ یہ لگائے گئے ہیں اور جن آلہ جات کی جگہ پہ یہ ساری چیزیں لگائی گئی ہیں, کیا وہ ختم ہو گئی تھی؟ کیا وہ پرائم منسٹر کی سیکورٹی کے لیے کافی نہیں تھی؟ سر دیکھیں, یہ عوام کا پیسہ ہے. ادھر تو آپ نے عوام کو بنایا ہوا ہے بھکاری. ایک 2028 روپیہ پلس 4,000 4,500 روپے کا ایک بیگ صرف ایک تصویر کے لیے پوری عوام کو آپ نے لائن میں لگایا ہوا ہے. اور ادھر آپ 12 کروڑ روپے کا آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ سیکورٹی آلہ جات پرائم منسٹر کے لاہور کے سب آفس کے لیے.
دیکھیں سر، یہ ہمارا کام ہے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اور یہ بھی میرے آنریبل فائنانس منسٹر صاحب یہ چیک کریں. اور اس میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ سر یہ جو چیزیں ہیں یہ معمولی نہیں ہیں. یہ 12 کروڑ روپیہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 کروڑ کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اتنی لمبی تقریر کر رہے ہیں. یہ 12 کروڑ روپیہ ان لوگوں کی جناب اسپیکر ایک ایک روپے کی کمائی ہے جن کے گھروں سے ہم ان کی فصلیں اٹھا کے اور اونے پونے بیچ کے اور 10-10 دن سر وہ حبیب بینک اور کمرشل بینکوں کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، ان کو پیسے نہیں ملتے. یہ وہ پیسہ ہے، یہ پیسہ نہ میرا ہے نہ کسی ہمارے کسی دوست کا ہے، نہ ٹرینی سائڈ کے بینچوں کے کسی کا ہے، اور نہ ان کی حکومت ان کے لیڈروں کا ہے، نہ ہمارا ہے. یہ ان لوگوں کا پیسہ ہے. یہ تو پوچھا جائے بھی وزیر اعظم صاحب کی سیکورٹی کو یکدم ان کے سب آفس میں کیا تھریٹ مل گئے تھے کہ فوراً 12 کروڑ روپیہ انہوں نے لگا دیا. سر اس میں کمیونیکیشن پہ میں آ جاتا ہوں. کمیونیکیشن Order in the house, please. Order in the house. سر کمیونیکیشن میں 14 ارب روپے ہے. 106 ہے جناب آنریبل فائنانس منسٹر صاحب کو میں یہ جو پیج ہے سر اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے تلگنگ اور کوٹ ادو یہاں پہ انہوں نے ایڈ ہاک بیسس پہ انہوں نے اسامیاں کریٹ کی ہیں سر. اچھا اربوں روپے انہوں نے ادھر رکھے ہیں. اب آپ بھی جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، میرے سینئر پارلیمنٹرین آنریبل سردار شہاب الدین صاحب بیٹھے ہیں، جاز شفیع صاحب ہیں، یہ سارے جنوبی پنجاب کے ہیں. پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ 3 پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں، کسی کو ان 37 پوسٹس کا پتہ ہے؟ بالکل پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے لیے رکھی ہیں. یہ اس لیے رکھی ہیں جناب اسپیکر کہ ان پوسٹس کو، یہ گھوسٹ پوسٹس ہوتی ہیں، ان کی بنتی ہے لسٹ. ان کی لسٹ بن کے جاتی ہے آپ کے ایسی کے پاس. وہ ان میں سے 37 پوسٹ اگر ہیں تو ان میں سے وہ 7 پوسٹوں کے پیسے خود رکھ لیتا ہے، 30 کے آگے بانٹ دیتے ہیں. یہ ہر مہینے ہو رہا ہے. اور یہ وہ مسلینیس بےایمانی میں اس کو کہوں گا، مسلینیس بددیانتی کہوں گا، جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جو ریکارڈ پہ ہی نہیں آتی. اسی شک میں تلگنگ میں 37 پوسٹس کریٹ کی گئی ہیں. یہ پچھلے 9 مہینوں میں کریٹ کی گئی ہیں. اور جو 14 ارب روپیہ تقریباً رکھا گیا ہے، 10 سے 14 ارب کے درمیان، 10 ارب روپیہ جو انہوں نے رکھا ہے، تقریباً 10 ارب روپیہ جو مینٹیننس ہے روڈز کی. اب 2 طریقے ہوتے ہیں جناب اسپیکر. ان کی ایک ہوتی ہے آپ اس کو ریہیبلیٹیشن، ایک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آپ اس کو اس کا کہتے ہیں ریماڈلنگ کر دیتے ہیں، اس پہ وہ تھوڑی سی بجری ڈال کے تو کر دیتے ہیں. اچھا اس میں 10 ارب روپے ہے جناب. اب 10 ارب روپے میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس جگہ پہ کتنی ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے اور کتنی ریویمپنگ ہوئی ہے. کیونکہ یہ 10 ارب روپیہ ہی وہ ہے جناب جس پہ ایس ڈی او سے، اوورسیئر سے لے کے آپ کے سیکٹری تک یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور اگر ہم ان پیسوں کو اسی طرح ضائع کرتے رہیں گے تو 1172 ارب روپیہ 1172 ارب روپیہ ہمارا جناب اسپیکر یہ اس دفعہ جو خسارے کا بجٹ ہے 1172 ارب روپے کا ہے. تو انہی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے کہ آپ کا کوئی ایکسپینڈیچر آپ کا میٹ ہی نہیں کر رہا. کوئی ایکسپینڈیچر ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے ایسٹیمیشن لی ہو اور آخر وقت تک اس ایسٹیمیشن کو آپ لے کے چلے. جناب اسپیکر یہ چیزیں عام چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمیں ان پہ سوچنا چاہیے، ان پہ دیکھنا چاہیے. آپ کی ایک اسکیم آتی ہے، آپ لگاتے ہیں پی این ڈی کا چکر، آپ سی این ڈبلیو کے آفس میں جاتے ہیں. اچھا وہ اسکیم ویٹ ہوتے ہوتے جب وہ اس کی اصل شکل آتی ہے تو وہ اتنی شرنک ہو جاتی ہے کہ آپ لے کے جاتے ہیں 15 کلومیٹر کا روڈ، وہ شرنک ہوتے ہوتے وہ پہنچ جاتے ہیں 9 کلومیٹر، اور آپ کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگا اوپر سے نیچے تک بگڑا ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے
یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ جب تک سی ایم آفس ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک اوورسیئر بھی ٹھیک نہیں ہوگا جناب اسپیکر. یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ 650 ارب کا سپلیمنٹری بجٹ دے رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ اس میں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ میں آپ خود دیکھ لیں, میں کوئی سیاسی اسپیچ نہیں کر رہا, میں ان کو یہ جگا رہا ہوں کہ خدارہ 1985 سے لے کے تیسری نسل آپ میاں نواز شریف کی فیملی کو دیکھ رہی ہے اقتدار میں آتے ہوئے, اور ابھی بھی وہی کام ہے. لیکن عوام اب جاگ چکی ہے. ٹھیک ہے آپ نے ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھین لیا ہے, لیکن عوام کے دلوں سے آپ عمران خان کو نہیں نکال سکتے جناب اسپیکر. اس کے بعد جناب اسپیکر ایک اور چیز ہے. ایک ہے ان کا بڑا ہی سر ایک جو یہ 1000 صفحے کی یہ جو بک ہے نا, اس پہ ایک بڑا میجیکل ایک دو صفحے ہیں جناب, وہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں. اس میں ذرا میں آؤں گا چونکہ میرے کولیگز نے بات کرنی ہے. میں اس پہ اگر لمبا ہوتا جاؤں تو میں 2 گھنٹے ان کی اس بددیانتیوں پہ اور ان برائیوں پہ بول سکتا ہوں جناب اسپیکر. یہ تو جو ادھر ہو رہا ہے وہ میں تو ان کی نشاندہی کر رہا ہوں کیونکہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے جناب اسپیکر. ایک ہے یہ 617 ارب میں سے اسٹیٹ ٹریڈنگ ان فوڈ گرینز اینڈ شوگر, یہ ہے 208 ارب روپیہ. یہ بنتا ہے 220, یہ بنتا ہے میرے خیال میں صفحہ ہے اس کا 333 آئی تھنک, اس کا نا 119 ہے اس کا صفحہ. یہ پیج نمبر 119 پہ ہے, اسٹیٹ ٹریڈنگ ان فوڈ گرینز اینڈ شوگر. یہ بنتا ہے 208 ارب روپیہ. یہ 208 ارب روپیہ آپ چیک کریں, بک منگوا لیں, یہ ایک ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے بس. اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے, اس کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا 208 ارب کا کہ یہ 208 ارب ہے کیا. آپ کے 617 ارب روپے میں سے یہ 208 ارب روپیہ صرف ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے. اور یہ وہ 208 ارب روپے ہے جو سندھ ہاؤس میں بدماشیاں شروع ہوئی تھیں. جو سندھ ہاؤس سے کام شروع ہوا تھا یہ وہاں سے شروع ہوا ہے. یہ پیسے ان لوگوں کو دیے گئے تھے جو جہاں پہ 9 اپریل کو ایک الیکٹڈ حکومت کو گرایا گیا تھا, یہ پیسے وہاں استعمال ہوئے ہیں. یہ وہی شوگر مافیا ہے جناب کہ آخر میں شوگر لکھ کے Order in the house, please. Honorable members, please تشریف رکھیں. جناب اسپیکر, یہ آخر میں فوڈ گرینز اینڈ شوگر, یہ 3 لفظ ہیں. یہ 3 لفظ وہ ہیں کہ اس میں آپ جو کچھ بھی سمانا چاہیں سما جائے گا. یہ شوگر مافیا کا وہ لفظ ہے جو کہ 85 کے بعد ہماری جڑوں میں یہ بیٹھ گیا جناب اسپیکر. یہ 208 ارب روپیہ 119 نمبر صفحے پہ, اس کا یہ تو بتا دیں کہ اس کا ہوا کیا ہے, یہ کس مد میں دیا گیا. ایک صفحہ ہے یہ, آپ اس بک کو دیکھیں, بلکہ آپ خود چیک کر لیں, اپنے چیمبر میں چیک کر لیں. یہ 119 صفحے پہ صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی مد میں یہ پیسے دیے گئے اور کوئی تفصیل نہیں ہے. حالانکہ ٹھیک ہے, غلط ہے, صحیح ہے, جو کچھ ہے. آپ نے پولیس کو انہوں نے پیسے سپلیمنٹری گرانٹ دے رہے ہیں, آپ کمیونیکیشن کو دے رہے ہیں, آپ اریگیشن کو دے رہے ہیں, تو کم از کم ان کی جھوٹی سچی تفصیل تو لکھی ہوئی ہے. اس کی تو جناب اسپیکر تفصیل ہی کوئی نہیں. اس 208 ارب روپے کا پتہ ہی نہیں ہے یہ گیا کہاں. سر یہ دیکھیں, یہ اس طرح نہیں ہوتا. لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ہم اس وقت, کل آپ نے دیکھیں 300 یونٹ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. جو مریم نواز صاحبہ نے جتنی اپنی انتخابی سپیچز کی ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر سپیچ میں یہ وعدہ ہوا تھا کہ 300 یونٹ ہم غریبوں کو مفت دیں گے. 300 یونٹ کی بجائے کل یہ 5 روپے یونٹ بڑھا رہے ہیں جناب اسپیکر. یعنی یہ جناب اسپیکر یہ کیا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف ریلیف لینے کے لیے, اور ہم اربوں روپے کا ہمارے پاس حساب ہی نہیں ہے. 208 ارب روپے سرپلس کر کے سپلیمنٹری گرانٹ میں مانگا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اسی میں سر اس میں ایک اور ہے, صفحہ نمبر 333 ہے جی. فائنانس منسٹر صاحب دیکھ لیں تو میرے پاس بھی یہ بک ہے.
اس میں سر دیا تھا، اور یہ شوگر میں اور یہ ان چیزوں میں 432 ارب روپے رکھ رہے ہیں. اور شریف فیملی کی کتنی میلز ہیں؟ 3-4 کو تو میں بھی جانتا ہوں. رمضان شوگر مل ہے، اتفاق شوگر مل ہے. تو آپ 450 ارب روپیہ رکھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کدھر گیا. ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ پیسہ ادھر ہی گیا. جناب اسپیکر، سمجھنا تو شک کی بات ہوتی ہے، نہیں تو اس کا حساب دیا جائے کہ 432 ارب روپیہ 70% اس ٹوٹل سپلیمنٹری بجٹ کا بنتا ہے. ٹوٹل پرسنٹ اس سپلیمنٹری بجٹ کا، اور 1000 صفحے کی جناب اسپیکر یہ کتاب ہے، اور اس میں 2 صفحوں پہ 432 ارب روپیہ سب ہو گئے. جناب اسپیکر اس طرح نہیں ہوتا، یہ عوام کا پیسہ ہے. اس میں میں جتنا بھی بولوں، میرے دوسرے دوستوں نے بھی بولنا ہے، پھر وہی مسئلہ بننا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. میں کنکلوڈ کروں گا ایک بات پہ. دیکھیں، یہ عوام کا پیسہ ہے. ایک 1985 میں ایک گورنمنٹ آئی، شاید آپ کے بزرگ بھی ہوں گے، ہمارے بزرگ بھی ان اسمبلیوں میں تھے. اس وقت جو ثوابدیدی پاورز ہوتی تھی وہ جناب اسپیکر ہوتی تھی چیف منسٹر کی. ایک لمٹ ہوتی تھی کہ چیف منسٹر اتنی حد تک خرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ 1988 کی پروسیڈنگ دیکھیں اسمبلی کی، تو اس وقت میاں نواز شریف نے ان پاورز کو، اپنی ثوابدیدی پاورز کو، ان کا اختیار جو سپریم پاور ہمارے مسلمانوں کے نزدیک ہے کہ لا تعداد اختیارات میرے اللہ کی ذات کے پاس ہے. اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے، میں نے وہ پروسیڈنگ پڑھی ہے، اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نوابزادہ غضنفر گل صاحب تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ اللہ کی حدوں کو چھو رہے ہیں، لا تعداد اختیارات نہیں ہوتے. اور انہوں نے اپنی جو ثوابدیدی اختیارات تھے ان کی لمٹ ختم کی تھی. یہ جناب آج اسی چیزوں کا نتیجہ ہے، انہی باتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. آپ کی ذاتی خواہشات، آپ کا ہوس، اقتدار کا ہوس، وہ آپ کو اس جگہ پہ لے کے جاتا ہے. اور اس میں یہ جناب محترمہ تشریف رکھیں پلیز. لیڈر آف دا اپوزیشن بات کریں، آپ بات کرنے دیں. جناب میں اس میں اتنا عرض کروں گا کہ 1985 سے 2024 میں جو گورنمنٹ ہے 3 نسلیں جا چکی ہیں. انہوں نے ہم سے گورنمنٹ چھین لی ہے، انہوں نے ہماری اسپیشل انٹرسٹ کی سیٹیں جیتی ہیں، انہوں نے ہمارے سے فارم 47 کے ذریعے ہماری دوسری سیٹیں، ہمارے اپنے 100 ممبر کی سیٹیں چھین لی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اور ایک دن ہوگا کہ ان کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا. تھینک یو ویری مچ جناب. جی بہت شکریہ.